السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاعت عزیز پروگرام عوام اسپیشل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم خاص طور پہ کر رہے ہیں پاکستان میں جو پسماندگی خاص وجہ تعلیم جو ایک بنیادی مسئلہ ہے پاکستان میں۔ آج میرے ساتھ ایک اہم شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں جناب سعید خان صاحب اور ان کے برابر میں جناب دانیال رضا جو کہ مارکسسٹ ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم صرف خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے کریں کہ پاکستان میں تعلیم کی بنیادی ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا اپنے دونوں مہمانوں کو۔ سب سے پہلا سوال سعید خان صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گا کہ پاکستان میں جو پسماندگی کی بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پسماندگی کی بیسک وجہ ہے وہ تعلیم کی بہت شدید کمی ہے پاکستان کے اندر۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ کا یا مطالعہ کریں اور پاکستان میں دیکھیں تو کہ تعلیمی معیار پر کتنی توجہ دی گئی، یہ بہت ہی کمی دی گئی۔ پاکستان کی صورتحال تو کچھ ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے ٹوٹل جو پاکستان کا جو تعلیمی بجٹ ہے اس سے زیادہ ہے۔ اب جس معاشرے میں ایسی کیفیت ہو تو وہاں پر تعلیم کی کمی کی وجہ سے جو عناصر پیدا ہوتے ہیں، جو ذہن پیدا ہوتے ہیں، جو شعور پیدا ہوتا ہے، وہ ڈسٹرکشن کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور تعلیم کی ایک کمی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کی اس کو وہ پش نہیں دیا گیا، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کی گئی۔ اور دوسری طرف تعلیم کو ایک جو گورنمنٹ کی تعلیم تھی جو کہ سستی تھی، جو چیپ تھی، جو کہ لوگ تھوڑا بہت افورڈ کر لیتے تھے کسی زمانے میں، اس کو سسٹمیٹک طور کے اوپر ختم کر دیا گیا۔ پرائیویٹ اسکولوں کو انہوں نے سپورٹ کیا اور ان کی فیسیں جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، کم سے کم اب 600-900 روپیہ پر بچہ جو فیس جو ہے وہ ایک میں معمولی سے اسکول کی بات کر رہا ہوں پرائیویٹ کی جو دینی پڑتی ہے۔ اور غربت کی سطح یہ ہے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ تعلیم کیسے دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال ہے کہ عمومی طور پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر تعلیم کی کمی کی وجہ سے تعلیم کے متعلق جو ان کا شعور ہے وہ بھی پسماندگی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سوال ہے کہ دانیال رضا میں آپ کی طرف آؤں گا کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بنیادی مسائل میں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں تعلیم کی کمی کا بھی ہے، اور بار دیکھا گیا کہ مختلف حکومتیں آتی ہیں، باہر سے بیرونی طور پر بھی اس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے کہ پاکستان میں تعلیم جو ہے وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس کے مسئلے کے حل کیے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اور 2020 بھی گزر جائے گا جو ان کا پلان تھا کہ پاکستان کے ہر کونے میں تعلیم کو عام کر دیا جائے گا اور فری تعلیم دی جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پسماندگی کی ایک بنیادی وجہ تعلیم ہی ہے؟ دیکھیں، میں تعلیم کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ تعلیم کا اور علم کا آپس میں اتنا ملاپ نہیں ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے۔ سعید نے ایک بڑی اہم بات کی کہ آج تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ایک بڑا بزنس کیوں بن گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تعلیم صرف روزگار سے منسلک ہو جائے گی، تعلیم کا مقصد صرف اچھا روزگار اور اس کے بعد اچھی تنخواہ ہی مقصد رہ جائے گا، تو پھر لازمی بات ہے کہ تعلیم ایک بزنس بن جائے گی، تعلیم کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے انگلش میڈیم بریٹن اور امریکن جو اسکول کھلے ہیں اور اس حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور اس سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مقامی طور پر غریب افراد جو بنیادی تعلیم حاصل کر لیتے تھے لکھنے پڑھنے کے لیے، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور زیادہ رجحان ادھر ہے۔ اور تعلیم کے بزنس بننے کی وجہ سے اور جو بیرونی تعلیم جو پاکستان میں آئی ہے، اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم بے مقصد، نکمی اور بے مقصد تھی۔ اسی وجہ سے تو پرائیویٹ اسکولوں میں دوسرے سبجیکٹ آ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنی تعلیم کا مقصد بہتر ہوتا تو اور صورتحال ہونی تھی۔ لیکن بیرونی نصاب کا آنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کا میں بات کرتا ہوں کہ میں اکثر ہم بات کرتے ہیں آپس میں کہ پاکستان کے اندر ایک ایف اے سے شروع ہوتے ہیں 14 نکات بی اے تک چلتے ہیں، ان کا کوئی زندگی میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ بے شمار ایسا ہمارا تعلیمی نصاب ہے بے مقصد جس کا عملی زندگی میں اندر کوئی کارآمد فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تو وہ خامیاں نا جو کہ تعلیم کے نظام میں ہے، لیکن میں تو اس پروگرام کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ہوگی کیونکہ تعلیم جو ہے وہ
عام ہے ہی نہیں. جو ہے وہ تو چلیں اس میں ایک سکم ہے, لیکن جو تعلیم جو کہ عام ہی نہیں ہے, جو کہ قبائلی علاقے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. صحیح صاحب, میں آپ سے اس طرف لے کر آؤں گا آپ یہ سوال کہ جو پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں وہاں پر پسماندگی, جہالت اور جو ملائیشیا فورسز بن جاتی ہیں, اور جو ایک نظام ہے وہاں پہ کورٹس کو بھی نہیں مانا جاتا, کسی بھی تعلیمی نظام کو نہیں مانا جاتا سوائے یہ کہ وہ شریعت اور وہ کہتے ہیں کہ وہی جو ایک شریعت کا جو نظام ہے اس کے مطابق ہی عورت کو ایک بنیادی سی تعلیم حاصل کرنی ہے, اس کے بعد جو مرد جو ہے وہ سربراہ ہے. تو آپ اس نظام کے بارے میں کچھ کامنٹ کریں کہ کیا یہ نظام کیا بہتر ہے پاکستانی جو کہ ایک اسلامی مملکت ہے اس میں اور رہتے ہوئے, جبکہ دوسری طرف جو دیکھ رہے ہیں آپ شہروں کی زندگی بالکل مختلف ہے اور تصادم ہے دونوں میں آپس میں. جی ہاں سر, مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل سطح کے اوپر پاکستان کی تعلیم کی کوئی پالیسی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ کے سکولز تھے یا جو صوبائی سطح کے اوپر اس کی پالیسی کو وہ نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور وہ صوبائی سطح پر اس کے اوپر کوئی خاص قسم کا وہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی جاتی تعلیم کے متعلق, عوام کے متعلق نہیں جانا جاتا کہ عوام کیا چاہتے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو تعلیمی نظام کے اندر جو انہوں نے مذہبی عنصر کو داخل کیا ہے, یہ انہوں نے جان بوجھ کر داخل کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ صحیح تعلیم کی طرف نہ جا سکیں. مذہبی عنصر سے متعلق وہ تشدد پلس عنصر ہے جو اپنی تعلیم کے اندر وہ داخل کر رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے بھی جو کیا وجہ ہے طالبان کیوں تعلیمی اداروں کو جب وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مذہب میں جو ہے کسی بھی مذہب میں تعلیم کی طرف رکاوٹ نہیں ہے, لیکن کیوں طالبان ہی کیوں اس سٹرکچر کو جو تھوڑا بہت سوات اور وہ جو گلگت بلتستان میں جو سٹرکچر موجود ہے یا جو پاکستان کے فاٹا کے علاقوں میں ہے اس کے خلاف ہی کیوں ایکشن وہ لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تعلیمی نظام جو اسلام کیا مخالفت کرتا ہے اس کی؟ آپ اس بارے میں ذرا پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کریں. تعلیمی نظام کسی بھی حوالے سے اسلام کی مخالفت نہیں کرتے. اس سے پہلے ہم بھی اسکولوں میں پڑھے ہیں, ہمارے بھی استاد محترم اساتذہ کرام ہوتے تھے, ہمیں دنیات کی کتاب ہم بھی وہاں پڑھتے رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ طالبان جتنے بھی لوگ ہیں جو خود جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو خود کسی چیز کا نہیں پتا. ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اسکولوں میں گئے ہیں, کتنے لوگوں نے بیسک تعلیم حاصل کی ہے. زیادہ تر آپ ان سے بات کر کے گفتگو کر کے دیکھ لیں, یہ مدرسوں کی پیداوار ہے, اور مدرسوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لوگ صرف برین واش کر کے برین تیار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر اور کسی قسم کی تعلیم نہیں دی جاتی. جان صاحب, آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کریں گے؟ مدرسہ ایک اہم رول کردار ادا کرتا ہے کیونکہ جو پسماندہ علاقے ہیں, جو قبائلی علاقے ہیں, میں معذرت کروں گا ناظرین سے کہ میں بار بار پسماندہ کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پسماندگی وہاں پر روزگار یا وہاں پر لوگ سارے لوگ وہاں پر جاہل ہی پائے جاتے ہیں. لوگ وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ بھی وہاں سے نکلے ہیں, لیکن پسماندگی تعلیم کی پسماندگی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مدرسے کا کیا رول ہے؟ دیکھیں, مدرسے وہ کہتے ہیں کہ اسکول جو ہیں وہ ہمیں ضرورت نہیں, اسکولوں کی ہمیں مدارس جو ہیں ان کی بہت اہم ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے ریاست اور حکومت نے شعوری طور پر خود ان کو وسیع کی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں, مثلا اس وقت جو میاں نواز شریف اور ان کی جو ٹیم ہے تمام, یہ دیکھ لیں, ماضی کے دیکھ لیں, اتنے جاہل حکمران, اتنے کم عقل حکمران جن کے پاس دینے کو بات کرنے کی جو تمیز نہیں ہے, وہ سوسائٹی کے اندر کس طرح پڑھے لکھے اور ایک باصلاحیت نوجوانوں کو تربیت دے سکتے ہیں. ان کی جہالت اسی وجہ سے ہی قائم رہ سکتی ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ اگر لوگوں کو پسماندہ جاہلانہ تعلیم دی جائے, اور اسی وجہ سے انہوں نے خود شعوری طور پر مدرسوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مدرسوں کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ ملائیت کو وہ خود ابھار رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ اس جو حکمرانوں کی جاہلیت اور جاہل حکمران ہے اور ریاست کا جو جبر ہے وہ اس وجہ سے قائم ہے. کیونکہ اگر حکمرانوں کی جہالت اور ملائیت کے جو کاروبار ہیں وہ اسی بنیاد پہ رہ سکتے ہیں کہ ان کو جو مدرسے ہیں اور یہ جو جہالت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. دوسری جو ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ آج تک ہم پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ تعلیم ہوتی کیا. ہم نے ہمیشہ تعلیم کو اسی پسماندہ والے سے, اسی رجتی حوالے سے تعلیم کو لیا. ہمارے ہاں تنقید, مثلا پولو فریرے نے ایک بات کی تھی کہ تعلیم کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے سوال اور تنقید جنم لیتا ہے. اور ہمارے ہاں جس چیز کو سب سے زیادہ قتل کیا جاتا ہے, کچلا جاتا ہے, نافرمانی ہے, اور جس میں سب سے بڑی سزائیں ہیں وہ یہی ہیں کہ سوال کیوں کرتے ہو, تنقید کیوں کرتے ہو, جبکہ اس کے بغیر کبھی تعلیم کا آغاز نہیں ہو سکتا. اور اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بچوں کو, عام لوگوں کو تعلیم کے لیے سوالات کی اور کھلی تنقید کی اجازت نہیں ہوگی, سوسائٹی کے اندر تعمیری عمل نہیں بڑھ سکتا. ابھی کل کی بات ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ 6 سالہ بچی تھی, سکول میں گئی ہے اور اس نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا یا اس نے ٹیچر کے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا,
تو ٹیچر نے اس کو مار مار کے بیچاری کا ناک توڑ دیا. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ جو تعلیم کرنے کے لیے آ بھی رہے ہیں ان کو بھی خوفزدہ اس نظام میں اتنی فرسٹریشن ہے کہ وہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی ان کی نرمی تعلیم کی طرف نہیں, ان کے لیے تو وہ روزگار ہے تعلیم کو وہ کرنا, ان کے لیے ایک فریضہ نہیں ہے ان کے لیے مستقلی طور پر. لیکن میں تھوڑا سا ماضی کی طرف جاؤں گا کہ پاکستان کا جو تعلیمی معیار تھا وہ شروع سے ایسا نہیں تھا. جب پاکستان کے جو 2 دہائیاں گزری ہیں جس میں 1970s تک پاکستان میں ملائیشیا کے 2 شہزادے تک بھی یہاں پڑھتے رہے ہیں, اور دیگر ممالک عرب ممالک کے جو سربراہان ان کے اولادیں تک بھی پاکستان میں تعلیم حاصل کر کے جاتی رہی, اور پاکستان کا معیار بہت بڑا تھا, بہت اچھا تھا. لیکن اب دیکھنے میں یہ ہے کہ پاکستان کا تعلیمی معیار جو ہے وہ پاکستان نے جو 2 جنگیں لڑی ہیں اس کے بعد جو ہے پاکستان کا تعلیمی معیار جو بالکل ختم ہو چکا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سٹرکچر رہ گیا. اس کے بارے میں کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ میں یہی بات یہ کہ جب ضیاء الحق کی حکومت آئی, جب ضیاء الحق کا کو ہوا ہے اس کے اوپر, اور انہوں نے ایک پالیسی شروع کی ہے سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پوری سوسائٹی کے اندر سسٹمیٹکلی طور کے اوپر انہوں نے ایسے عناصر کو پیدا کرنا شروع کر دیا جو ان کے لیے کام کریں. اس کے لیے تعلیمی نظام کو یا تعلیمی اسٹرکچر کو سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا گیا. پرائیویٹ اسکولوں کی زیادہ ابتدا ہوئی. میں ایک بات سے بڑا پریشان ہوتا ہوں, آج بھی میں ایک چیز سوچ رہا تھا بیٹھا, میں نے کہا کہ طالبان جتنے بھی اسکولوں کو بم سے اڑاتے ہیں, منظم کرتے ہیں, وہ سارے سرکاری ہوتے ہیں, انہیں پرائیویٹ کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ کہ سرکاری اسکولوں کو یہ نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا پرائیویٹ اسکول وہاں موجود نہیں ہے؟ یقیناً موجود ہے. اس کی میں جاتا یہ سمجھتا ہوں کہ ان پرائیویٹ اسکولوں سے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ فائنانس میسر آتا ہو, لیکن یہ جب سے ضیاء الحق کی حکومت شروع ہوئی تھی, جب سے ضیاء الحق کا ہوا ہے, اس کے بعد سسٹمیٹکلی طور کے اوپر تعلیمی معیار کو پس پش ڈالا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر سوال کرنے کی ان کی اہلیت, ان کو سسٹمیٹک طور پر ان کے برین کو واش کر دیا گیا ہے. ان کی حالت کو اس حد تک لے جایا گیا کہ اب اگر کوئی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو یہی چیزیں وہ تعلیم کی کمی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر, یعنی وہ غلام ابن غلام بنانا چاہتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ غلاموں کے بیٹا بھی غلام ہی بنے, وہ افسر یا وہ جو ہے وہ سربراہ نہیں بن سکتا. پاکستان میں یہ ایک نظام کی بہت فقدان ہے, اس چیز کا میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ دانیال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ نظام ہے اس کے اگینسٹ بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی معیار کو بہتر کیا جائے, لوگ فری تعلیم بھی دینا شروع کر دی ہے, کچھ ایسے اسکول بھی بنائے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ شہروں میں تو آلریڈی بہت سارے اسکول ہیں جو تعلیم کی بنیادی پسماندگی کی جو مین وجوہات ہیں وہ قبائلی علاقوں میں یا دیگر صوبوں میں پنجاب کے علاوہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں اکثر کہ موجودہ جو نظام ہے سرمایہ داری کا, اس کے اندر صرف دکانداری ہوتی ہے جس چیز کے اوپر بھی کی جائے, اور آج جو این جی اوز ہیں ان کی بھی ایک اپنی دکانداری ہے جو وہ تعلیم کے اوپر اور مختلف بنیادی ضروریات جو انسانی ہیں وہ یورپ سے پیسے لے کے اور زیادہ کھاتی ہیں, کچھ خرچ کرتی ہیں, نمائش اور اس کے علاوہ پیسے آگے ان کے جاری رہتے ہیں. لیکن جب تک کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی سوسائٹی کا جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, صفائی ہے, وہ کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو دور نہیں کر سکتی. آ کے مختلف جو بنیادی ضروریات ہیں انسانی, ان کے اوپر جو ایشوز لے رہی ہیں وہ ایک بڑی غلط فہمی ڈال رہی ہیں. وہ یہ غلط فہمی سوسائٹی کے اندر ڈال رہی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا چند لوگ اگر یہ کام کریں تو یہ حل ہو سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ جب تک ریاست اور حکومت اس پہ پلاننگ نہیں کرتی, اس پہ بڑا سرمایہ خرچ نہیں کرتی اور ذمہ داری خود نہیں لیتی, یہ این جی او دکانداری ہیں اور یہ مایوسی پھیلاتی ہیں. میں دیکھنے میں یہ آیا کہ ریاست نے جو آپ نے دیکھا کہ جو تعلیم کی اور امن کی سفیر بنایا گیا وہ ملالہ یوسفزئی کو بنایا گیا تعلیم کے حوالے سے, اور ایک سال قبل ان کو نامینیٹ کیا گیا نوبل پرائز کے لیے بھی. اور تعلیم میں میں سمجھتا ہوں جتنا پیسہ ان کے علاج اور ان کی جو ان کی بارے میں ایک مہم چلائی گئی ملالہ کے لیے, جتنا وہ پیسہ اگر وہ تعلیم کے اوپر خرچ کیا جاتا تو میرے خیال سے کچھ بنیادی طور پر اس کا رزلٹ بھی نکل آتا. ہمیشہ ہم ریاست کے اوپر ہی دباؤ ڈالتے چلے آ رہے ہیں. لیکن میں سعید صاحب سے سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کا فقدان ہے, اور کیا فوری اقدامات کیے جائیں جس سے تعلیم جو ہے پاکستان میں یورپ کے معیار سے ہم اس کو کمپیئر کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو تعلیم کا بجٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہمیں کافی زیادہ بڑھانا ہوگا.
ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صوبائی سطح کے اوپر ہر جگہ کے اوپر بلکہ اس کو تعلیم کو جو ہے وہ نیشنلائز کرنا ہوگا تاکہ یہ جو ہے لوگوں کو فری میسر ہو. اس کے لیے ہمیں ایک مکمل پالیسی مرتب کرنی ہوگی. اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اساتذہ کرام سے بھی اور اپنے دانشوروں سے بھی اس پالیسی کے اس کی ترقی اور ترویج کے لیے جو ہے نا وہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے. بلکہ ہمیں نچلی سطح تک اساتذہ کرام کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے کہ وہ اس تعلیمی نظام کو بیان کریں, بتائیں کہ ہمارے طلباء کیا چاہتے ہیں اور ہمارے اساتذہ کیا چاہتے ہیں. پرائیویٹ اسکولوں کا سٹرکچر جو وہ ختم کرنا چاہیے کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جتنی مہنگی تعلیم ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یکساں تعلیم اور 10 کلاسوں تک میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے نا وہ لازمی کرا دینی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو کہ بچوں کے لیے, جیسے ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم حاصل نہیں کرتے ان کے تحفظ کے لیے بھی ایک ادارہ یہاں پر بنایا جاتا ہے اور اس ادارے میں اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی حاضری کو یقینی بنایا جائے اسکول میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں اس قسم کا بھی ہونا چاہیے؟ تعلیم تو بہت ساری عام ہے اور سستی ہے لیکن لوگ یورپ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. یورپ میں تو یہاں تک ہے کہ وہ پیڈاگوگی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اسکولوں میں آتے ہیں, بچوں کی ذہنی قابلیت کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کا معیار مقرر کرتے ہیں. یہ ایسے عمل ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ناممکن اور مشکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سسٹم کے اندر یہ ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں, ہمارے بجٹ کا 70% اسلحے اور فوج کے اوپر چلا جاتا ہے, 30% کے اوپر ملک چلتا ہے, اور وہ ملک جس کی غریب کم ترین جو ہے وہ جی ڈی پی ہے اور کم ترین بجٹ, اگر اس کا 70% آپ ایک بیکار فوج کو پہ خرچ کر دو گے جس کا کوئی تعمیری کام نہیں ہے, کوئی پروڈکٹ تو نہیں ہے. لیکن دوسری ایک اور وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا اس کے ساتھ ریلیٹڈ براہ راست کوئی ایک مسئلہ علیحدہ نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ سارے مسئلے منسلک ہیں. اب غربت کی وجہ سے ایک ٹیچر سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ کے اندر اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا, اپنی زندگی نہیں گزار سکتا, تو وہ پرائیویٹ جاب کے لیے وہ پارٹ ٹائم بچوں کو پڑھاتا ہے. وہ اتنے ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف پیسہ اس کا مقصد ہوتا ہے, تعلیم نہیں ہوتی, جس وجہ سے اس کے اندر ایک دباؤ بڑھتا ہے, وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا. اور دوسری بات ہے کہ تعلیم سے ہم نے آج تک جو تعلیم ہمارے ہاں وہ وڈیروں کی ہے. ہم نے آج تک تعلیم کے اندر کتنے بچوں کو اور کتنے اساتذہ کو شامل کیا تعلیمی پالیسیاں بنانے کے اندر, کیونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے, حکومت کی ترجیح نہیں ہے تعلیم, ان کے بچے باہر بڑھتے ہیں. میں آپ سے ایک اہم سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو وزارت تعلیم دے دی جاتی ہے, قلمدان دے دیا جاتا ہے اس چیز کا, کیا اقدامات ہیں جب سب سے پہلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کا تمام جو اسکول ہے, کالجز ہیں, ایچ ایس این کالج کے سمیت تمام پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان کو فوری طور پر قومی ملکیت میں لیا جانا چاہیے. اور قومی ملکیت میں لینے کے بعد ٹیچروں کو اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اور حکومتی اہلکاروں کو مشترکہ طور پر بیٹھ کے نیا نصاب, اور نصاب یہ طوطے کی طرح الف بے پہ رٹنے والا نہیں ہے, بلکہ نیا لیٹسٹ ریسرچنگ جو آج دنیا کی ہے وہ نیا نصاب از سر نو تعمیر کیے جانا چاہیے. جو طریقہ کار ہے تعلیم کا کہ ہمارے ہاں کا کتاب دے دی جاتی ہے, رٹا لگا کے آجو اگلے دن سنایا جاتا ہے, اور وہ 2 سال میں جو رٹا لگایا ہوتا ہے وہ پڑھ کے پاس ہو کے تعلیم وہ سند لینے کے بعد جاب کر کے تو بندہ سائن کرنے میں. لیکن دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اس وقت تک کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اوپر ایک بڑے پیمانے پہ, میرے اپنے اندازے کے مطابق پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے 40% سے زیادہ پاکستان کا بجٹ تعلیم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اگر پاکستان کی حالت بدلنی ہے تو اگر 40% آپ پاکستان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو جو بیکار فوجی بجٹ ہے اس پہ کٹوتی کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو حکمرانوں کی عیاشی ہیں, جو ان کے محلوں کے اوپر اور ان کے جو پروٹوکال کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے ان پہ فوری طور پر کٹوتیاں کی جائیں, اور تعلیم کے اوپر سب سے پہلی پرائرٹی بنا کر تعلیم کے اداروں کو ہر سطح تک پھیلایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یونٹ سے لے کر گاؤں, شہر, یونیورسٹیوں تک ہر جگہ تعلیم ہر ایک کو آسانی سے میسر ہونی چاہیے, اور تعلیم کو تمام سطح تک پرائمری سے لے کر ہائی ایجوکیشن تک, یونیورسٹیوں تک تعلیم مکمل طور پر جب تک فری نہیں ہوگی اور ہر بچے کو مکمل موقع میسر نہیں ہوں گے, آپ تعلیم کے متعلق باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پر زیرو ہے. صحیح سے میں آپ سے ایک سوال کروں گا. ہمارے جو دیکھا گیا کہ ہمارے جو معاشرے میں جو فیملیز ہیں, دیکھا گیا کہ جو ہمارے یہاں اولاد کا کانسیپٹ ہے وہ ایک نعمت کے بعد ایک انویسٹمنٹ زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کسی طرح ہمارے جو ہماری
بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اگر بیٹی کسی قابل ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم گھر کے کام زیادہ سنبھالو, ماں جلدی بیمار ہو جاتی ہے, یا چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو سنبھالو, اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کلچر جو ہے یہ کیسے بدلا جائے گا کہ بیٹے کی انویسٹمنٹ کو, بیٹیوں کے جو گھریلو کام ہے, ماں اپنی آرام کے لیے بیٹی کو کہتی ہے میرے اب جو چھوٹے ہیں بچے تم ان کو پالو, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ پورا کا پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے. بالکل آپ کی بات بجائے. مسئلہ یہ ہے کہ بیسکلی طور پر ان چیزوں کے متعلق ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یا جس حالت میں رہ رہے ہیں وہ بڑا قدیم دور ہے ابھی تک. اس فیملی سٹرکچر جو ہے, پہلی بات روزگار کے مواقع میسر نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, تعلیم کے مواقع میسر نہیں ہے, عورتوں کے لیے خاص کر نہیں ہے. دیکھیں اگر تعلیم حاصل کریں گے, روزگار کے مواقع میسر ہوں تو عورت بھی کام کر سکتی ہے اور مرد بھی کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر دونوں جب معاشی ترقی ہوتی ہے تو پھر دونوں کی, مرد اور عورت کی ویلیوز برابر ہوتی جاتی ہیں جیسے یورپین معاشرے میں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے معاشروں کے اندر ابھی تک یہی کنسیپٹ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کیونکہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس کو اگر اس پر تھوڑی انویسٹمنٹ بھی کی جائے تو خیر ہے. لڑکے پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ وہ لوگ اس چیز پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا خیال رکھے گا, یہ فائنانس کو لے کر آئے گا, ہم اس کے پاس رہیں گے. اور لہٰذا وہ جو ان کو جب بچوں کو جب پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ سکھانے کے عمل کے اندر نہیں ڈالتے, وہ ان بچوں کو سدھانے کے عمل میں ڈالتے ہیں. کیونکہ سدھانے کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس طرح آپ کسی برین کو یا کسی شخص کو جو ہے نا اس پر آپ آکوپائی کر لیتے ہیں اور وہ آپ کے اشاروں پر چلتا رہتا ہے. اور یہی چیز ہمارے والدین چاہتے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایکچولی اپنے بوڑھے وقت سے خوفزدہ ہو کر ان برینز کو یا ان سوچوں کو, ان چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور اس وجہ سے پورے معاشرے کے اندر ایک اجتماعی ڈسٹرکشن موجود ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے لڑکی کا پیدا ہونا ناگوار سمجھا جاتا ہے اور لڑکے کا پیدا ہونا جو خوشگوار سمجھا جاتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کروں گا, اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کیا بول سکتے ہیں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان میں جو بیرونی طاقتیں ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں لیبر جو ہے وہ, کیونکہ پاکستان کو سب جانتے ہیں کہ ایشیا میں سب سے سستی لیبر پائی جاتی ہے دنیا میں, ایون کہ آپ دیکھیں کہ جو انڈونیشیا اور دوسرے جو دیگر ممالک ہیں وہاں پہ لیبر مہنگی ہے, اور پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کے ممالک میں جو ہے وہ لیبر سستی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو کبھی بھی تیسری دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے, اور پاکستان میں کیونکہ پڑھا لکھا مزدور موجود نہیں ہے تو اس کو اپنے حقوق کا بھی نہیں معلوم ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے دانا صاحب؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیرونی طاقتیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ ترقی پذیر ممالک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں. ان کے مفادات کسی قوم کے یا کسی علاقے کے لوگوں کو تعلیم یافتہ کرنا یا اس سوسائٹی کو تعمیر کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اپنی منڈی کے مفادات ہوتے ہیں, اپنے دفاعی اور اپنے خارجی مفادات ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بنیادی چیز ہے جو ابھی بات چل رہی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر اب کبھی کسی معاشرے کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اب ہزاروں باتیں کر لیں کہ ہم سنگاپور بنا دیں گے, ملیشیا بنا دیں گے, ہم یہ بنا دیں گے, ہم وہ بنا دیں گے, لیکن آپ کی اگر عوام پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ سوائے اس کو جہنم کے کچھ نہیں بنا سکتے. اور یہ ملائیت کی ایک لعنت ہے جس کے اوپر ابھی آپ نے بھی بات کی کہ عورت کی تعلیم کے خلاف جو اس وقت ملائیت ساری جو بات کرتی ہے, اس کے ساتھ جو آپ نے ایک بات کی کہ انویسٹمنٹ بچوں کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ ایک سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ بعد میں جب یہ بڑے ہو تو ہمیں کھلائیں بلائیں, وہ ان کی انشورنس ہوتی ہے. اور اس کی وجہ ماں باپ نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نظام اتنا بھیانک, اتنا ظالم ہو چکا ہے کہ اس نے انسانوں کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ دکانداری جو اوپر شروع ہوتی ہے وہ گھروں تک آ گئی ہے. آج ماں باپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا. یہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرے. جب وہ پوری نہیں کرتا تو لوگوں کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع تلاش کرنے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ والدین اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ بڑے ہو کے وہ ان کو پال سکے, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسی سسٹم نے دوسری طرف مجبور کر دیا عورت کو اپنا جسم بیچنے کے اوپر. وہ بھی خوشی سے تو نہیں بیچ رہی. اگر عورتوں کے پاس ان کو بھی معاشی اور سماجی حقوق برابر حاصل ہوں, ان کی معاشی حالت ہو, تو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کون سی ایک عورت بھی ایسی ہے جو جسم فروشی کے دھندے کے لیے جاتی ہے. ہم اسلام کا نام لیتے ہیں, اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آج اسلامی جمہوریہ جسم فروشی ہو رہی ہے. آج اسلامی جمہوری جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ کرپشن ہے. آج ہر کام اسلام کے نام پہ اوپر کیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور اس کے اندر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے
نہ صرف وہ مذہبی قوتیں ہیں اور وہ حکمران اور وہ نظام ہے جو چلنے سے نااہل ہو چکا ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کو ترقی دے سکے، جس وجہ سے وہ کبھی مذہب کا سہارا لیتا ہے، کبھی نسل پرستی کا سہارا لیتا ایک ہے۔ اور چیز دیکھنے وہی صحیح صاحب کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر جو ہے پاکستان کے لیے بنیادی وجہ بھی بنی کہ پاکستان کی جو بہت ساری جو دیگر ممالک کو ایکسپورٹ تھی وہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہونے کے بعد بند ہو گئی۔ آپ دیکھتے رہیں کہ پاکستان ایک صنعتی ملک سمجھا جاتا تھا، پاکستان کے جو 2 شہر تھے بڑا ان کا نام تھا، جس میں کراچی جو ہے پروڈکشن میں اور دوسرا سیالکوٹ، اور پاکستان سے فٹ بال بہت بن کے جاتا تھا، اور بعد میں یہ سننے میں آیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہاتھ سے دستکاری جو کی جاتی تھی وہ چائلڈ لیبر سے کروائی جاتی تھی، تو پاکستان میں وہ بھی ختم ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہوئی تھی یا وہ چلتے رہنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ تھی کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے نا اس کے لیے پروفیٹیبل ہوتی ہے سستی لیبر، تو چائلڈ لیبر بہت ہی ان کو پروفیٹیبل تھی ان کے لیے، اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن مجموعی طور پر پاکستان کا انفراسٹرکچر جو ہے، جو مطلب کہ بجلی ہے یا اس کی سڑکیں ہیں یا اس کا اور جو نظام ہے سارا، وہ سارا ایکچولی پوری ریاست منہدم ہوتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے۔ فیکٹریوں کو بجلی میسر نہیں ہے، سڑکیں میسر نہیں ہے، انہیں چائلڈ لیبر میں تو فائدہ ہے، چائلڈ لیبر کو تو وہ ختم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک بچہ 15 روپے سارا دن میں کام کرتا ہے اور ایک مزدور 250 روپے میں، تو کام بھی سکھا رہے ہیں۔ اگر چائلڈ لیبر کا فائدہ تو کوئی تعلیم کا فائدہ تو نہیں نہ ہوا، کیونکہ وہ بچے یا تو تعلیم کریں یا چائلڈ لیبر میں جائیں، تو اس وجہ سے تعلیم ان کا، اس وجہ سے میں کہتا ہوں حکومت کی نہ ذمہ داری ہے نہ وہ سوچتی ہے نہ اس کی ترجیح ہے، وہ کہتی ہے بچے چائلڈ لیبر میں جائیں، پروفٹ کمیں، میں نوٹ بنائیں، وہ جہنم میں جائیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا انٹرسٹ ہے؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہوا کہ جو جتنا بھی مطلب انہیں چائلڈ لیبر سے مسئلہ نہیں تھا، چائلڈ لیبر ہو رہی تھی، ان کو پروفٹ آ رہے تھے، ٹھیک ہے، باقی انفراسٹرکچر گرنے کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ایکچولی یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ پاکستان ابھی بھی فٹ بال نہیں بنا سکتا، ایکچولی چائنا نے اس سے بہتر بنانی شروع کر دی ہیں پاکستان سے، کیونکہ ان کے پاس سستے اور بہتر اور جدید مشین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو لوگ چائنا کی طرف چلے گئے، لیکن سرمایہ دار تو وہیں جائے گا نا لینے کے لیے چیز جہاں پر ان کو سستی ملتی ہے اور اچھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزوں کے اندر مقابلہ نہیں کر پائے، کیونکہ جدید چیزیں اس ملک میں آئی نہیں ہے، جدید انڈسٹری آئی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، پاکستان کے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ترقی نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری ترقی نہ کرنے کی وجہ بنیادی تعلیم ہی ہے، تو کیوں پاکستان میں ایمفیسائز نہیں کیا جاتا، کیوں اس چیز کے اوپر زیادہ پریشر یا زور نہیں دیا جاتا دانیال صاحب کہ کیوں تعلیم ہی سب سے بنیادی مسئلہ ہے، اسی سے ہماری فوج کو ہم آدھا کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا بجٹ جو ہے وہ آدھا ہوگا اس فوج کا، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی وہ امن پسند ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جنگوں کی صورت میں جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ مسائل کا حل جنگ سے ہے، اور پاکستان میں جو ہے پسماندگی بہت زیادہ دور ہوگی، فیکٹریاں، مزدور پڑھا لکھا ہوگا، تو کیا وجہ، کیوں عوام کیوں نہیں اس چیز کے لیے اپنے آپ دیکھیں کو جی، متحد کرتی ہے؟ ویزا ایک ہے اور منزلیں 2 ہیں، ایک ویزا ہے یہاں آپ جنت کا ویزا لے لیں، تو یہاں آپ ترقی کا ویزا لے لیں، ٹھیک ہے، اور ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ جنت کا ویزا ہے کہ تمام ملائیت نے عوام کو دھوکے دے دے، جھوٹ بول بول کے وہ اتنا مسخ کر رہے ہیں عوام کو کہ وہ بجائے تعلیم کی طرف جانے کے انہوں نے، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنی غربت ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، لیکن جب عید میلاد النبی ہوتا ہے مسجدوں کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے، ان کی لائٹنگ کے اوپر اربوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور جو نعت خان ہے وہ تو چھوڑیں کہ وہ تو ایک نعت کا، مثلا وہ بہت سارے کرکٹر اور بہت سارے گلوکار بھی اب نعت میں پتہ کیوں آئے ہیں، اس وجہ سے کہ نعتوں کا بزنس وہ چل گیا، عید میلاد النبی کے اوپر جناب ان کو لاکھوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، تو وہ کیوں نہ کریں؟ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک دھندا بنا کے اس کے اندر نفرت کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ اس کے اندر جو جدیدیت ہے، انسانوں کی ضرورتیں ان کو دفن کر دی۔ ہم لوگوں کو مثلا اسلام کے اندر بھی ہے کہ بھوکے پیٹ نماز نہیں ہوتی، لیکن ہم نے آج کہہ دیا کہ نماز ضروری ہے۔ آج ہم نے لوگوں کو اس جہالت کے اندر دھکیل رہے ہیں جہاں صرف تباہی ہے، اور ہماری ریاست، ہمارے جاہل حکمران اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی کا رزلٹ ہے کہ آج مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان، ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو بنیادی طور پر ہم یہ تعلیم کے حوالے سے، کہ جب قدیم زمانے کی طرف سے میں مثال لوں گا کہ 1900 کے اوائل میں ایک بیماری پھیلی، ملیریا، جو کہ تباہی اور بہت بڑی اس نے وہ ایک ڈسٹرکشن کہہ لیں کہ تباہی اس نے پھیلا دی، اور اس میں جو ہے بیک وقت ایک دن میں 70 لاکھ جانیں چلی گئی تھی۔ تو اس کے بعد سے تعلیم ہی تھی جس نے وہ
جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس یا تجربے کر کے ایک ویکسین تیار کی اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کو بچانا شروع کیا. تعلیم سے ہی سب چیزیں ممکن ہوئی. تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو آبادی کی جو تعداد ہے وہ بھی اسی پچھلی صدی میں بڑھی ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے دنیا ترقی کرتی چلی آ رہی ہے. آج اس نے چاند پہ کمانے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناسا نے تو تمام سیاروں پہ مریخ پہ بھی انسان چلا گیا. آج انسان کے دل کی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے, بہت دیگر اعضاء بھی ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں, صرف تعلیم کے اسی سے ہیں. تو کیوں پاکستان میں ہی کیوں ایسا یہ فقدان ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی طرف اتنی کم توجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم اپنی تاریخ کی, آپ نے ایک بڑا تاریخی سوال جناب وہ پوچھا ہے, اگر ہم تاریخ کی طرف چلے جائیں نا تو پاک و ہند کی یہ جو سرزمین ہے جسے ہند سندھ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, عربی زبان میں بھی, اس کی بہت ہی گہری تاریخ ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی بھی یہیں پر بنی, کہتے ہیں کہ زیرو کا ہندسہ بھی یہیں سے ایجاد ہوا, کہتے ہیں کہ شطرنج جیسی گیم بھی یہاں سے بنی. اس لیے کہتے ہیں کہ سمیریز نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا, اور یہاں کی دولت کی لالچ نے, یہاں کی زرخیز زمینوں نے, یہاں پر کی تعلیمی معیار نے, اگر ہم اسٹرولوجی میں بھی چلے جائیں یا میتھمیٹیکل فیلڈ میں بھی چلے جائیں, تو کہتے ہیں کہ سمیریز نے اور دوسری قوموں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا. لیکن یہ چیزیں وقت کے ارتقاء میں دفن ہوئی جب سے بیرونی حملہ آور یہاں پر آنے شروع ہوئے, کیونکہ بیرونی حملہ آوروں کو اس بات کی غرض نہیں ہوتی کہ انہوں نے آپ کے معاشرے کو ترقی دینی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں سے لوٹنا ہے اور لوٹ کے لے کے جانا ہے مفاد کے لیے. جب محمد بن قاسم آئے یہاں پر, ٹھیک ہے, محمد بن قاسم کے آنے کے ساتھ جب پہلے دفعہ مسلمان حکمران یہاں پر آنے شروع ہوئے, ایکچولی یہاں پر انہوں نے یہ شروع میں یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ جگہ جو ہے جہاں ہم نے رہنا ہے اور وہ اس علاقے کو کسی حوالے سے ترقی دیں. وہ یہاں سے سامان لیتے تھے, لوٹتے تھے, لے کے جاتے تھے, اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے. بہت اہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر تاریخ کو مسلسل دیکھا جائے تو مغلز جو آئے ہیں نا, مغلز کسی حد تک اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس کے اندر پینٹریٹ کر گئے, بلکہ اس سماج کا حصہ بن گئے. یعنی اس کی ایک مثال یہاں سے, صحیح سب سوری قطع کلامی کی, لیکن اس بات سے اس چیز کا اندازہ بڑے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو حکمران ہیں, جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, تو ان کو اس چیز کی تکلیف بھی نہیں ہے. جیسے مغلوں نے یہ سوچا ہی نہیں, یا محمد بن قاسم نے سوچا نہیں کہ آج میں یہاں تباہی پھیلا رہا ہوں, میری اولاد نے یہاں نہیں رہنا. اس کو پتا تھا میری اولاد نے عرب میں ہی رہنا ہے, تو وہاں کی سرزمین سے اس کو ذمہ داری جیسے آج دیکھ لیں منور اثر کے ہو گئے یا قاضی حسین احمد کی مولویوں کے بچے وہ باہر پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا ہونے دو, ہمارے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں, کل کو ویزا لیں گے یا ان کے پاس پہلی پاسپورٹ موجود ہے باہر کے, وہ وہاں چلے جائیں گے. ٹھیک, اپنے بچوں کو تو یہ ویسٹرن اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہاں کی عوام کو, یہاں کے لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے. یہ اس وقت تک چیزیں نہیں بدلیں گی جب تک لوگ خود محسوس نہیں کریں گے کہ ہم اپنے تعلیمی فقدان کو ختم کرنا ہے, ہم نے اٹھ کر لڑنا ہے, اور ہم نے صرف باتوں سے نہیں لڑنا, اگر ہمیں ہاتھ بھی اٹھانا پڑے تو ہمیں ہاتھ بھی اٹھانا. صاحب آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کریں گے کہ جو پاکستان کی جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی اثر رسوخ باثر جو بھی لوگ ہیں, سیاسی یا غیر سیاسی جو بھی لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کو باہر ہی کیوں تعلیم دیتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کی تعلیم فعال ہے اور پاکستان کی جو تعلیم ہے وہ غیر فعال ہے. دیکھیں, میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس وقت بزنس پڑھ رہا ہے یونیورسٹی کے اندر, تو اس نے پچھلے دنوں مجھے بتایا کہ ہم یونیورسٹیوں کے اندر یہ چیز پڑھ رہے ہیں کہ جب تم نے کوئی چیز بیچنی ہو تو اس چیز کے اندر اگر وہ خصوصیات, خوبیاں یا فائدے نہیں بھی ہیں تو یہ جائز ہے بزنس کے اندر کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو کہ اس میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی حد تک اس میں نہیں ہے. وہ تمام مذہبی ملا, تمام پاکستان کے حکمرانوں میں یہی چیز ہے, وہ صرف اپنا گند مال بیچ رہے ہیں. جھوٹی سیاست, گندی سیاست, گندا مذہب اور یہ تمام جو نفرتیں ہیں مذہب کے نام پر یہ بیچ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی اپنی زندگی دیکھیں تو بڑی اچھی ہے. تماموں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے, ان کو اس چیز کا علم ہے کہ پاکستان کے اندر یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا سماج ہے, یہاں ان کی کیا زندگی ہے. اس لیے انہوں نے, پاکستان ان کے لیے ایک دکانداری ہے, انہوں نے وہ بزنس دکانیں لگائی ہیں, چھاوڑیاں لگائی ہیں, کسی نے شیعہ کی, کسی نے سنی کی, کسی نے وہابی کی, کسی نے عیسائیت کی, کسی نے احمدیت کی, سب نے مختلف دکانداریاں لگائی. اس دکانداری سے وہ پیسہ کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے اوپر وہ یاشی سے پال رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دکانداریاں ختم نہیں ہوں گی, مذہبی بنیادوں کے اوپر اور یہ حکمران جو سرمایہ داری سسٹم ہے, جو طبقاتی سسٹم ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, یہ پاکستان کے مسائل
یا اس وقت جو یورپ تک آگے جال نہیں ہو سکتے. پروگرام میں وقت کی کمی کے باعث میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اور کیا اصلاحات ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یا پاکستانی حکومت کو یا عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کہیں کہ ہم حکمرانوں پر اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ تعلیم کے مسئلے پر کچھ کریں گے تو یہ بات جو ہے نا وہ ایک خواب کی لطیفہ اچھا لطیفہ ایک اچھا سا لطیفہ سا محسوس کرتے ہیں آپ کو یہ. تو اپنے سماج کو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے عوام کو ہی اٹھنا ہوگا، کیونکہ اگر عوام نہیں اٹھیں گے، اپنے ارد گرد کا مشاہدہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر آگے نہیں چلیں گے اور اس بات کو محسوس نہیں کریں گے کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کو اپنی زبان میں حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ لگے کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو دوسرے لوگ آ کے وہ بتاتے ہیں اور وہ پھر اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی تعلیم کے اندر سائنسی مضامین کو شامل کرنا چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے کہ یہ ایک انقلاب کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جب تک عوام اٹھ کر آگے نہیں بڑھیں گے، ہر چیز پر قبضہ نہیں کریں گے، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں گے پورے سماج کو، ان کا تعلیمی سٹرکچر بھی نہیں بدلے گا، ان کا معاشی سٹرکچر نہیں بدلے گا، ان کا اخلاقی سٹرکچر بھی نہیں بدلے گا، ان کا تاریخی سٹرکچر بھی نہیں بدلے گا. یہی سوال جائیں صاحب میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا چند سیکنڈز میں اس کا. جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج بربادی کی جو وجہ ہے وہ براہ راست منسلک ہے عالمی سرمایہ داری اور مقامی سرمایہ داری سے، کہ پاکستان کا حکمران طبقہ اور ریاست اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کے معاشرے کو ایک قدم بھی آگے لے کے جا سکے، جس وجہ سے وہ پاکستان کا معاشرہ ہر روز پہلے سے زیادہ بدحال، خون ریزی، قتل و غارت، نفرتوں میں اور پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو کے مر رہا ہے. اس کو زندگی صرف ایک اور ایک چیز دے سکتی ہے، وہ عوام. عوام پہلے بھی اٹھی تھی، 1968 کے اندر اٹھے تھے اور انہوں نے پاکستان کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن غلط قیادت ہونے کی وجہ سے اور اپنے میں سے قیادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ انقلاب جب ناکام ہوا تو ضیاء عمریت نے 11 سال سزا دی ہے. اور پاکستانی عوام کے لیے یہ 66 سالہ سزا کافی ہونی چاہیے اور کافی ہے، کیونکہ اب جب وہ اٹھیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو نہیں بلکہ وقت، حالات اور ہر چیز کو بدل دیں گے. بہت شکریہ سعید صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا.